جی السلام علیکم دوستوں، آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں جو سچویشن چل رہی ہے وہ تبدیل کیسے ہوگی، اور پوری دنیا میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، پرٹیکولرلی جو چینج آف سٹرکچر ہو رہا ہے دنیا میں، چاہے وہ امریکن گورنمنٹ ہو یا برٹش گورنمنٹ ہو یا باقی ڈفرینٹ قسم کی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان سب کا تعلق پاکستان اور پاکستانی سٹرکچرل گورنمنٹ اینڈ پاکستانی انتظامیہ پہ کیسے پڑے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے ملک میں جو بیرونی طاقتیں ہیں یہ انفارچونیٹلی کتنی زیادہ انوالو ہوتی ہیں، اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ کی تبدیلی ہے وہ 3 فیکٹر سے آتی ہے، اور اس میں آف کورس بیچاری عوام اور ہماری جو عوامی طاقت جس کو کہ آرمی کہتے ہیں، یعنی عوام، آرمی اور امریکہ، یہ چیز ٹرپل اے ہے۔ یہ ٹرپل اے کی جو طاقت جب ملتی ہے تو پھر گورنمنٹ کا سٹرکچر چینج ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور یہ آپ کو سارا ڈیٹا سے انالائز کر کے بتائیں گے کہ کیسے کیسے چیزیں آگے ہوں گی اور تبدیلی کیسے آئے گی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آپ سے یہ معروضات گوش گزار کریں، آپ سے ہماری عرض یہ ہوگی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ میں عموماً آپ کو یہ گزارش نہیں کرتا، لیکن ہم آپ کے لیے کافی محنت کر کے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں، کیونکہ ہم تو اس کو کار خیر سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں، اس کو لائک کر کے، شیئر کر کے، ڈسکس کر کے۔ جی، تو اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی کیسے آئے گی اور یہ سٹرکچر چینج کیسے ہوگا۔ پہلے دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ سٹرکچر کن پلرز پہ کھڑا ہے۔ اس کا ایک پلر جو ہے وہ آرمی ہے، اور وہ آرمی سمجھتی ہے کہ یہ ہم ہی پلر ہیں، حالانکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اور بھی پلرز ہیں، اور اس میں آف کورس ہماری بیچاری عوام بھی ایک پلر ہے جس کو وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اور اسی طرح جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ تو ایک پلر ہے ہی ہے، اس کو تو آرمی بھی مانتی ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان کی گورنمنٹ تبدیل کیسے ہوئی تھی۔ بیرونی طاقت یعنی امریکہ اور عوام بھی کسی حد تک اس وقت عمران خان سے نالاں تھی، کیونکہ اس وقت لوگوں کو یہ احساس نہیں تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کتنی شفاف ہے اور کتنی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ جب نعمت چلی جاتی ہے تو پھر اس کو نعمت کی یاد آتی ہے۔ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو لوگوں کو احساس نہیں تھا وہ کتنی زیادہ محنت اور کتنی زیادہ کلین گورنمنٹ تھی۔ اب دیکھ لیں کہ اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود ایک مقدمہ صحیح کرپشن کا مقدمہ نہ تو عمران خان پہ نہ اس کے ساتھیوں پہ بن سکا ہے، یعنی وہ لوگ جو عطاب میں رہے اور پھر باہر نکلے ان پہ ایک مقدمہ بھی کرپشن کا نہیں بن سکا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان نے ہائر لیول پہ کرپشن روکی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ نیچے اس کو ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہوئے ایک تو ٹائم لگتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کبھی بھی فلی کنٹرول گورنمنٹ نہیں تھی، وہ ایک ڈسٹریبیوٹر پاور تھی۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو میں پاکستان گیا، اور واپس آ کے 2018 کے اینڈ میں نے یہی انالیسس دیا تھا کہ اتنی زیادہ ڈسٹریبیوٹر پاور ہے پاکستان میں، اور یہی پاکستان کی ترقی نہ ہونے کی وجہ ہے کہ لوگوں کو، انویسٹرز کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے بات کس سے کرنی ہے، گورنمنٹس کو یہ نہیں پتا ہوتا۔ ایون مودی نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ وہاں یہی نہیں پتا ہوتا کہ بات کس سے کریں۔ تو آف کورس آرمی جو ہے وہ اپنا مسئلہ دکھاتی رہتی ہے، یعنی کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں جب بھی کوئی بڑا ڈیلیگیشن کسی ملک سے جاتا تھا وہ ایک طرف عمران خان کو مل رہا ہوتا تھا، دوسری طرف باجوہ کو مل رہا ہوتا تھا۔ تو اس طرح جب اتنی ڈسٹریبیوٹر پاور ہو کھلم کھلا، اور وہ ایک طرف پرائم منسٹر کو مل رہے ہوں اور دوسری طرف پریزیڈنٹ کو ملنے کی بجائے وہ چیف آف آرمی سٹاف کو مل رہے ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر ہم جو ہے وہ کس سمت پہ جا رہے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس وقت بھی عمل دخل تھا آرمی کا بھی، آرمی کا عمل دخل تو پاکستان بننے سے ہی تھا، ایون قائد اعظم کی بات ماننے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر ایوب خان جس کو قائد اعظم نے کہا ہوا تھا کہ میرے سامنے کیپ پہن کے نہیں آنا، وہ پاکستان کا حکمران بنا، اور باقی ساری سٹوری آپ کو پتہ ہے۔ اور اسی طرح پہلے دن سے باہر کی طاقتوں کا اثر رہا، اور پرٹیکولرلی امریکہ کا اثر رہا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سعودیہ کا بھی اثر بڑھنے لگا، اور پھر آف کورس چائنا کا بھی کسی حد تک اثر ہے۔ لیکن جو اثر ابھی تک پاکستان میں جو بہت زیادہ اثر ہے وہ امریکہ، سعودی عرب
اور چائنا اور باقی طاقتوں کا مل جل کے ہے، لیکن سب سے زیادہ سعودی عرب اور امریکہ کا ہے، اور اسی لیے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے لیے بھی تھوڑے سے گٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی لیڈر اس طرح کا ہو جس کی اپنی اسٹینڈنگ ہو پوری دنیا میں، تو وہ پھر ایبسلیوٹلی کہہ سکتا ہے اور اس کو نبھا بھی سکتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے اس معاملے میں کہ ہم اپنی بیسز نہیں دیں گے امریکہ کو، وہ ابھی تک بھی اس کا ایبسلیوٹلی ناٹ چینج نہیں ہوا، اس کی پالیسی وہی ہے. اور اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ سے بھی یعنی پاکستان کو جو ہے وہ سپورٹ پاکستانی جنرلز کو نہیں مل سکتی جیسے کہ اس وقت مل رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ یہ سمجھتا تھا پاکستان جو ہے رشیا کے قریب زیادہ ہو رہا ہے، تو پاکستان جو ہے اس کی اس قربت پہ امریکہ کو غصہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی جگہ پہ یہ گولی چلا رہے تھے امریکہ کو بھی، اور سب کو یہ گولی دے رہے تھے کہ میں اگر واپس آ جاؤں گا تو میں آپ کے لیے زیادہ فیسیلیٹیشن کروں گا، میں انڈیا کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کروں گا، میں امریکہ کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کروں گا. تو صاف ظاہر ہے انہوں نے اس پہ اعتبار کیا. تو یہ نواز شریف اینڈ کمپنی اور باہر کی طاقتوں نے مل کے باجوہ صاحب کو بھی اپنی پڑی ہوئی تھی کہ مجھے کسی طریقے سے جو ہے وہ اور پاور مل جائے. تو یہ سارا کچھ ہوا. لیکن اب امریکہ کو، ایون بائیڈن گورنمنٹ کو بھی یہ احساس ہوا کہ اس طرح کرنے سے فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ امریکہ کی پاپولرٹی کو نقصان ہوا اور اس کے ایجنڈے کو بھی نقصان ہوا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے کانگریس مین نے جو ہے پہلے لیٹر لکھا، اب لیٹر لکھا، اور اس کے درمیان میں بھی لیٹر لکھا. اور ابھی یہ حال ہے کہ ابھی بائیڈن گورنمنٹ ہے اور پریڈمنٹلی ڈیموکریٹس جو سینیٹرز اور کانگریس مین ہیں وہ لیٹر لکھ رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب ٹرمپ آ جائے گا تو کیا ہوگا. تو اس لیے جرنلز کو یہ بہت بڑی پسوڑی پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس ٹائیڈ کو روکنا ہے، اور اس ٹائیڈ کے سر تک آ جانے سے پہلے اس کو کیسے جو ہے وہ چینج کرنا ہے. تو اس لیے انہوں نے پوری کوشش کی کہ پوری کی پوری عدلیہ کو اپنے اندر کریں یہ 26ویں ترمیم کے ذریعے. پھر انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں مارکو روبیو جو کہ آنے والا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، اس کا یہ بیان ہے کہ کوئی بھی ڈکٹیٹوریل گورنمنٹ جو ہوتی ہے، جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ امریکہ کے حق میں نہیں ہوتے. ظاہراً تو لگتا ہے کہ وہ ہمیں بڑی اچھی ڈیل دیتے ہیں، ایک بندے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے بجائے اس کے کہ آپ بہت بڑی گورنمنٹ سے ڈیل کریں، الیکٹرل پروسیس کے اندر جائیں اور سارا. تو آج جو ڈکٹیٹرز ہیں یہ پرانی سوچ تھی کہ ڈکٹیٹرز امریکہ کے لیے زیادہ بہتر ہیں. لیکن مارکو روبیو اور جو نئی آنے والی جنریشن ہے وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. کیونکہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ ہمیشہ ڈبل ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈبل ایجنٹس ہوتے ہیں. کیونکہ ایک طرف وہ امریکہ کو گولی دیتے ہیں کہ جی ہم جو آپ کہیں گے کر دیں گے، اور دوسری طرف وہ جو اپنے اپوننٹ ہیں، جو ان کے اپنے دہشت گرد ہیں اور وہ لوگ ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم امریکہ میں جا کے جو مرضی کرو، ہمارے گھر میں تم نے کچھ نہیں کرنا. تو یہ اس نے باقاعدہ مثالیں دی مارکو روبیو نے، اور اس نے کہا کہ ڈکٹیٹرز ہمارے لیے کبھی بھی بہتر نہیں ہوتے. اب وہی مارکو روبیو جو ہے وہ اب آپ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ بننے جا رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پاکستانی ڈکٹیٹرز کو ایکسیپٹ کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر آگے آ جائیں کہ ٹرمپ جو کہ اوپنلی ڈکٹیٹرز کے خلاف ہیں، اور جو بائیڈن نے اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ٹرمپ کی افغان پالیسی اور پاکستان پالیسی غلط ہے، اور اس کو ریورس کیا تھا. اور وہ سارے بندے ایسے لے کے آیا تھا جو کہ یعنی عمران خان کی گورنمنٹ کے، اور جو وہ افغانستان میں پیس پروسیس چل رہا تھا اس کے خلاف تھے. اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ٹرمپ غلط تھا. اور حالانکہ ٹائم نے یہ ثابت کیا کہ ٹرمپ کی پالیسی امریکہ کے لیے زیادہ بہتر تھی، اور وہ زیادہ سٹیبلٹی پاکستان افغانستان میں بھی رکھے ہوئے تھی. لیکن اب آف کورس ٹرمپ یہ کہتا رہا کرکٹ بائیڈن، اور وہ یہ مثالیں دیتا ہے. اور اوپر سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ نواز شریف اینڈ کمپنی اور یہ جتنے لوگ ہیں جو کہ بائیڈن کے ساتھ الائنس بنا رہے تھے، یہ خواجہ آصف اور یہ ان کے جتنے بھی کرونیز ہیں، یہ سب کے سب ٹرمپ کو برا بلا کہتے تھے. اس کے خلاف انہوں نے ٹویٹس لکھی ہوئی ہیں. تو آپ کیا خیال ہے کہ ٹرمپ کو اتنا بڑا ولی اللہ ہے کہ وہ بائیڈن کی پالیسیز کو بھی جاری رکھے گا، اپنے خلاف جو گالیاں دینے والے ہیں ان کو بھی یہ شیر بات کرے گا، چاہے وہ 100 باتیں ان کو کہیں. اس لیے تو نواز شریف نے سر توڑ کوشش کی، جرنلز نے سر توڑ کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی ٹرمپ کے ساتھ، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ لابی ہو جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی امریکہ کی پالیسی تو وہی ہوتی ہے، وہ چینج نہیں ہوتی چاہے جو مرضی آ جائے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی ڈس ایگری.
president can make a huge change, especially president بھی جو ٹرمپ جیسا ہو, جو کہ ڈیپ اسٹیٹ کو بھی ماننے والا نہیں ہے, تو وہ کیسے ہوگا؟ اور پرٹیکولرلی اتنی اوپنلی جو بائیڈن نے اس کو غلط کرنے کی ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی ہو, اور ایسے لوگ لگائے ہوئے ہوں, اور جن کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہو, اور پھر ٹرمپ کا اپنا ایک الائنس بھی ہو عمران خان گورنمنٹ کے ساتھ, اور وہ اچھا چل رہا ہو, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بات چھوڑیں, دوستی کو چھوڑیں, اور پھر اس کے اوپر یہ دیکھیں جو پاکستانیوں نے اور مسلمانوں نے, ہم لوگوں نے جو اتنی انویسٹمنٹ کی اور اتنا زیادہ ان سے جو ہے روابط رکھے اور تعلق رکھا, ووٹ ڈالا, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو مرضی ہو, لیکن کچھ جو ہے وہ حقیقتیں ہوتی ہیں. تو اب جنرلز کو پسو پڑے ہوئے ہیں اسی وقت ہی ان کی حالت بری ہے. تو جب ٹرمپ آ جائے گا تو کیا بنے گا؟ تو لوگ کہتے ہیں, ہمارے جو دوست حضرات ہیں پاکستان سے, وہ کہتے ہیں جی ٹرمپ کی ایک ٹویٹ آ گئی, کال آ گئی. میں تو حیران ہوتا ہوں مشاہد حسین سید پہ, جو کہ اتنا زیادہ دیر ایڈمنسٹریشن میں رہا ہے اور اتنا جو ہے وہ جہاں دیدہ آدمی ہے, وہ یہ کیسے کہتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی کال آئے گی؟ اور سر کال کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اور نہ ہی خان چاہتا ہے کہ اس کی کال آئے یا ایون ٹویٹ بھی آئے. خان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اوپر انحصار کرتے ہوئے اپنی عزت خود رکھیں اور ہم اپنے فیصلے خود کریں. تو اسی لیے تو خان نے کال دی ہے 24 نومبر کی, اور یہ کوشش کر رہے ہیں, یہ آپ کو کبھی باور کرائیں گے چڑیا والی سرکار سے, خان صاحب جو ہے ان کو سعودی عرب بھیج دیا جائے گا. یہ فیلرز چھوڑتے ہیں اس طرح. یہ جو چڑیا والی سرکار ہے, نجم سیٹھی صاحب سمارٹ آدمی ہے, لیکن ایک بات اپن کی یاد رکھیں, آپ دیکھ لیں پچھلے 10 سال میں جب سے ان کا الائنس ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ, انہوں نے ایک بات بھی ایسے نہیں کی جو نواز شریف کے خلاف جاتی ہو. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ڈفر ہے, لیکن چونکہ ان کو پتہ ہے نواز شریف سے ان کو چھوٹی چھوٹی مراعات ملتی ہیں, اور آرمی سے بھی ان کو مراعات ملتی ہیں, اس لیے یہ بات نہیں کرتے. یہ وہی بات کرتے ہیں جو انہوں نے لائن ٹوک کروا کے چیک کروانی ہوتی ہے. تو پہلے انہوں نے یہ فیلر چھوڑا جی عمران خان کو زبردستی بھیج دیں گے سعودی عرب. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ایسا کر سکیں, کیونکہ نواز شریف پہلے بھی جب وہ بھیجا تھا تو وہ ان کی جو ہے وہ 4 اسٹیٹس تھیں, امریکہ تھا, UAE تھا, سعودی عرب تھا, تو اس میں اور لوگ بھی تھے. تو ان سب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا اور نواز شریف اینڈ کمپنی نے سائن کیا تھا تھرو ہز وائف. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کہے, نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور اتنی بڑی پارٹی بھی کہے اور اتنی پاپولر پارٹی ہو, وہ کہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور آپ سعودی عرب بھیج دیں. سعودی عرب کا کوئی دماغ خراب ہے. حالانکہ سعودی عرب کو پتہ ہے, سعودی عرب بڑی ہیویلی انویسٹمنٹ کرتا ہے پاکستان میں, تاکہ پاکستانی عوام, بنگلہ دیشی عوام, اور یہ جو اتنے زیادہ مومن مسلمان ہیں, جو اتنے ووکل ہیں, وہ ان کے خلاف ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. تو سعودی عرب اس وقت تک یہ بات نہیں مانے گا جب تک کہ عمران خان نہیں مانے گا, اور جب تک پاکستانی عوام نہیں مانے گا. تو ایسا تو ہونے ہی نہیں والا. یہ صرف اس لیے فیلر چھوڑتے ہیں. اب یہ ایک نیا فیلر چھوڑ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو باہر نکال کے بنی گالہ میں ڈال دیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ بات کریں گے. عمران خان, آپ کو یہ بتائیں, یہ ساری کی ساتھ باتیں ہوتی ہیں ہوا نکالنے کے لیے, تاکہ ان کو پتہ ہے اس وقت ان کو پسو پڑے ہوئے ہیں, اور اب یہ منتیں کر رہے ہیں خان کی ڈیل لینے کے لیے, کیونکہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یہ سمجھتے تو ہیں انہوں نے 2027 تک اپنی ایکسٹینشن خود ہی لے لی ہے, اور پھر 2032 تک بھی لے لیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نا, یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک تدبیر وہ بناتے ہیں اور ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے, اور بے شک اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر, کیونکہ وہ بہترین اسٹریٹجسٹ ہے. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح کر کے آپ نے بالکل بھولنا نہیں ہے 24 تاریخ کو, اور آپ نے ہر صورت میں 24 تاریخ کو باہر نکلنا ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے. اگر خان آ چکا ہوگا تو اس کی خوشی میں نکلنا ہے, اور اگر نہیں آیا ہوگا تو اس کو لانے کے لیے نکلنا ہے, پاکستان کو بچانے کے لیے نکلنا ہے, یہ رجیم چینج ہمیشہ کے لیے کرنے کے لیے نکلنا ہے, یہ آزادی لینے کے لیے نکلنا ہے. اور یہ جو میرے دوست حضرات یہاں پہ بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم چونکہ باسٹن میں رہتے ہیں, اور چونکہ یہ ریلیٹیولی چھوٹی جگہ ہے ایز کمپیئر ٹو نیو یارک یا واشنگٹن DC, کہاں جانا ہے, تو ہم آپ کو بہت جلد لایا عمل دیں گے. ابھی یہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں انشاءاللہ. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ جب 24 کو باہر نکلیں گے پورے پاکستان میں, تو جنرلوں نے پیچھے ہٹ جانا ہے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ خان کی باتیں مانیں گے, خان کو اس کا چھینا ہوا مینڈیٹ ملے گا, پاکستانی کو آزادی ملے گی, اور انشاءاللہ تعالی پھر سے پاکستان میں ترقی کی راہ پہ چلے گی, اور پھر یہ وہ راہ ہوگی جو سٹیبل اور سسٹینیبل ہوگی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیشہ اس قوم کے ساتھ ہے جو قوم اپنے لیے خود باہر نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.